نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وعن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأجملها فأحسنها فأكملها فأجملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة أو كما قال عليه أفضل الصلاة والتسلیم. اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر کائنات کے ہادی امام مقتدی رہنما و رہبر بہتر و برتر صاحب حوض کوثر نبیوں کے افسر خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے مکتبہ مصباح الاسلام ملت نگر احمد آباد کی جانب سے منعقد اس گفتگو کے موقع پر قرآن مقدس کی سورہ الاحزاب کی 40ویں آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پھر اسی مناسبت کی رسول اکرم ہادی برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ حدیث جسے نبی رحمت کے 4 اجلہ صحابہ نے یکساں طور پر کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور سن کر کائنات کے سامنے رکھا۔ پہلا صحابی جلیل ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوسرے صحابی جابر ابن عبداللہ۔ تیسرا صحابی فقیہ امت ابو ہریرہ، اور چوتھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ پھر جس حدیث کو صحیح الجامع جو حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے اس میں 5857 نمبر کے تحت نقل و جمع کیا گیا آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ قرآن کریم کی پڑھی گئی آیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی گئی حدیث و روایت میں بنیادی طور پر اسلام کے ایک بنیادی عقیدے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ بنیادی عقیدہ جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں کیا گیا ہے، یہ عقیدہ ہے کہ رب العالمین نے کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ نبی رحمت پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اس نبی کو اس کی ختم نبوت کو رب نے قرآن کے حروف بنائے
اور کائنات کو قرآنی آیات کے ذریعے رب العالمین نے پیغام دیا، یہ آخری نبی، آخری رسول، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ اس سے پہلے کہ اس سلسلے کی گفتگو آگے بڑھے، تھوڑی سی دیر اسلامی عقیدے کو سمجھ لیتے ہیں۔ اسلامی عقیدہ یہ اسلام کی بنیاد اور بیج ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ رات گئے اتنی بڑی تعداد پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری لگن اور ولولہ تازہ کے ساتھ ختم نبوت کے اس بنیادی عقیدے کو سننے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ امت کا روشن دماغ، روشن ضمیر طبقہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ رب العالمین آپ کے ان جذبوں کی قدر فرما لے۔ آپ سب الحمدللہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ کیڑا لگا ہوا بیج کبھی اگ نہیں سکتا، کیڑا لگا ہوا بیج کبھی اگ نہیں سکتا، اور جب اگ نہیں سکتا تو اس کے پھل دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر اسلامی عقیدے میں کسی قسم کے شرک کے، بدعات کے، بے دینی کے، گمراہی کے، الحاد کے، انکار ختم نبوت کے کیڑے سرایت کر گئے ہوں گے تو یاد رکھیے کہ آدمی، مرد ہو یا عورت، پوری زندگی اسلام کے نام پر گزار دے، اس آدمی کا، اس مرد اور اس عورت کا نہ اسلام معتبر ہے، نہ ایمان معتبر ہے، اور ایسے لوگوں کا ایمان اور اسلام انہیں اللہ کے یہاں کسی قسم کا کوئی فائدہ دے سکتا۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح کے لیے، عقیدے کی تطہیر و اصلاح کے لیے، عقیدے کو ان تمام کیڑوں کی آلائش سے پاک و صاف کرنے کے لیے اس قسم کی جہاں کہیں بھی قرآن و سنت کی مجلس منعقد ہوتی ہے، وہاں امت مسلمہ کے نام ہماری ایک دعوت فکر ہوتی ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، ایک للکار ہوتی ہے، اور وہ دعوت فکر ہے کہ اگر آپ کی رگوں میں اسلامی غیرت کا خون دوڑ رہا ہے اور آپ کے سینوں میں اسلامی شرم و حیا کا دل دھڑک رہا ہے، تو رب العالمین آپ کو توفیق دے تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو اس کے صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ جائیے۔ کوئی غلط بات کہی ہے،
قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، یہ ہمارا دستور ہدایت ہے۔ اور ایسا اس لیے کہتا ہوں کہ جس دن یہ بھولی بھالی عوام، یہ سادہ پبلک قرآن کریم کو اس کے صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے لگ جائے گی تو انشاءاللہ دن تو دن ہے، رات کی تاریکی اور اندھیرے میں بھی عقیدے کے نام پر آپ کو گمراہ کرنے کی کوئی ہمت کر سکتا؟ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، یہ ہمارا دستور ہدایت ہے۔ قرآن کریم نے اس عقیدے کو کہ اس کائنات کا آخری رسول، آخری پیغمبر، آخری نبی، جس کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں، وہ ایک ہی ہستی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 لکھ کر لے جائیے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مصطفیٰ، ذرا اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال کر لوں اور جواب تو دو۔ آپ کی پریشانی یہ ہے کہ ہم مولویوں کو دور دراز سے بلا کر پھیپھڑوں کی ساری قوت لگانے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں اور آپ سے جواب بھی نہیں بن پڑتا۔ سوال یہ ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے جان دینی پڑے، خون کا آخری قطرہ نچوڑ دینا پڑے، تو اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اگر گردن کٹانی پڑے تو تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی آواز سے کہیے انشاءاللہ۔ مگر جھوٹ ہے یہ صرف دعووں کی دنیا ہے، یہ الفاظ کا چکر ہے۔ جس نبی کے خاطر، جس نبی کے لیے اس کا نام سن کر 50 گرام 100 گرام کی زبان کو جنبش نہیں ہو پاتی اور زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کلمات نہیں نکل پاتے، اس نبی کے لیے یہ 5 کلو کا ماتھا دینا یہ بہت مہنگا سودا ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی دوران تقریر، دوران خطابت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی محمد آئے، اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت کی بزم میں بیٹھے اور اس کا نام سن کر درود کی دعائی نہیں لگ پاتی، اس سے بڑھ کر افسوس ناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کائنات کے لوگوں سن لو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، نرینہ اولاد آپ کی کوئی بچی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے کہا
آسمان سے ندا آئی وَلَٰكِن رسول اللہ، محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیسا نبی؟ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ وہ نبی ہے جو سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے، جس کے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ کس کا فرمان ہے؟ اس کا جس نے آگے کہا، یہ اس اللہ کا فرمان ہے بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، جس کے سامنے کائنات کی کوئی چیز چھپی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے پتا تھا کہ رب العالمین کے اس فیصلے پر جن کی تسلی اور اطمینان نہیں ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم النبیین کے بعد بھی اور نبیوں کو تلاش کریں گے، اور کچھ ایسے گمراہ بھی پیدا ہوں گے جو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اور اونچی آواز سے بولو، یہ کس کا فرمان ہے؟ خاتم النبیین کس نے بنایا؟ یہ آیت کس کی ہے؟ قرآن کریم کی۔ یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ رب العالمین کی زبان فیض ترجمان سے، اللہ کے کلمات سے۔ اور یہ کس کا فیصلہ ہے؟ کہ محمد اللہ کے رسول بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا۔ اب آئیے اس طرف، اللہ کے فیصلے کی حیثیت کیا ہے، اس کی کیٹیگری کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیتے۔ میں نے پہلے دعوت فکر دی ہے، اور خاص کر عقیدے کی تطہیر اور اصلاح کے لیے کہ رب آپ کو توفیق دے اس قسم کی گمراہی میں مبتلا لوگوں کو توفیق دے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو اس کے صحیح ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ جائے۔ رب العالمین نے اپنے فیصلے کی حیثیت اور کیٹیگری قرآن کریم میں جگہ جگہ آشکارا کی ہے۔ بالخصوص ایک ہی سورہ، سورہ المائدہ میں تین آیتوں میں، لگاتار آیتوں میں، آیت نمبر 44، آیت نمبر 45، آیت نمبر 47 اٹھا کر دیکھیے، رب نے ایک بار نہیں تین بار اپنے فیصلے کی حیثیت کائنات کے سامنے رکھی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جن کو رب کا فیصلہ تسلیم نہیں ہے، جن کی تسلی اور اطمینان رب کے فرمان پر نہیں ہو پاتا، گلیوں میں ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، گلیوں میں ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں، یہی کافر ہیں۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 44، پھر رب نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
جن کی تسلی اور اطمینان رب کے قرآن پر نہیں ہو پاتا، وہ سن لیں اور کائنات کی نگاہوں نے، چشم فلک نے ظالم کون ہے، ظالموں کو دیکھنا ہے تو ان لوگوں کو دیکھ لو جن کی تسلی رب کے قرآن پر نہیں ہو پاتی۔ وہ خاتم النبیین کے بعد بھی کوئی اور نبی کا دامن تھامے ہوئے ہیں یا تلاش میں ہیں۔ رب نے تیسری جگہ فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 47، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ چشم فلک نے فاسقین کی جماعت دیکھنی ہے، فسق و فجور کے دلدادہ اور رسیہ لوگ دیکھنے ہیں تو وہ ان لوگوں کو دیکھ لے جن کی تسلی رب کے فرمان پر نہیں ہو۔ یہ ہے رب کے فیصلے کی حیثیت اور کیٹیگری۔ اب آئیے دین کو اپنانے کے دو ہی راستے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد، دو ہی راستے ہیں نا۔ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی، لیکن یہ عبادت، اس عبادت کا طریقہ کس کا ہوگا؟ محمد۔ دو ہی راستے، دو ہی فرمان، دو ہی فیصلے، اور دونوں کی حیثیت یکساں۔ یہاں رب نے جن کی تسلی اور اطمینان رب کے فرمان پر نہیں ہو پاتا ان کو کافر، فاسق، ظالم قرار دیا۔ اب آئیے اس طرف دین کے اس دوسرے چشمے کی طرف۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں امت کے ذہنوں میں کون سا عقیدہ راسخ، پختہ، مضبوط اور مستحکم کیا، اور یہ بھی سنتے چلیں گے کہ رب کے رسول کے فرمان اور فیصلے کی حیثیت کیا ہے، تاکہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہوتی چلے۔ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عقیدے کو، ختم نبوت کے عقیدے کو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، جب اس بنیادی عقیدے کو اپنے امتیوں کے ذہنوں میں راسخ، پختہ، مضبوط اور مستحکم کرنا تھا تو آپ نے مثال اور تعبیر دے کر سمجھایا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح الجامع کی 5857 نمبر کی صحیح حدیث سے لکھ کر لے جائیے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مثلی فی النبیین، لوگوں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، میری مثال اپنے آپ کو مثال کے میدان میں رکھ کر فرمایا، کائنات کے سارے نبیوں میں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہ سارے نبیوں میں میری مثال اس شخص کی سی ہے
کہا رسول رحمت کس شخص کی؟ بنا دارن، جس نے بہترین گھر بنایا، تعمیر کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَحْسَنَهَا، خوبصورتی بے مثال ہے، اکملها، کہیں سے کوئی کمی کجی ٹیڑھا پن نہیں، کنسٹرکشن کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ کھڑا ہے۔ نظریں پڑے تو نظریں جم جائیں، دل سکون محسوس کرے، کتنا اچھا گھر، کتنا خوبصورت، کتنا حسین و جمیل۔ لیکن نبی رحمت نے فرمایا وَتَرَكَ فِيهَا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، اس کے بنانے والے نے اعلیٰ ترین خوبصورت ترین گھر بنایا، لیکن ایک اینٹ، صرف ایک اینٹ کہ اس نے اس کو اس کی جگہ پر نہیں لگایا، یہ جگہ خالی ہے۔ لم یضعها، یہاں اینٹ نہیں رکھی۔ فجعل الناس یطوفون بالبنیان، لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، تانتا بنا ہوا ہے، کتنا اچھا گھر، کتنا خوبصورت، کتنا حسین و جمیل، اعلیٰ ترین کوالٹی۔ لیکن جب اس خالی اینٹ کی جگہ پر پہنچتے ہیں یعجبون منہ، تو تعجب سے انگلیاں منہ میں ڈال دیتے ہیں، اتنا اچھا گھر بنایا، ایک اینٹ کے لیے چھوڑ دیا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ مثال میری مثال ہے، اللہ نے کل کے کل نبی بھیج دیے، لیکن عمارت انبیاء کی ایک اینٹ بچا کر رکھی تھی، اور یہ آنے والے دیکھنے والے یہ کہتے بھی سنیں گے وَيَقُولُونَ لَوْ تَمَّ مَوْضِعُ هَذِهِ اللَّبِنَةِ، کتنا اچھا ہوتا کہ کانٹریکٹر، کاریگر، مستری اس اینٹ کی خالی جگہ کو بھی پر کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ قرآن کی رحمت نے فرمایا فَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ مَوْضِعُ هَذِهِ اللَّبِنَةِ، میری مثال بھی اس خوبصورت مکان کی خالی اینٹ کی جگہ کی سی ہے، یہاں اینٹ ڈالو، عمارت مکمل، اور میں محمد الرسول اللہ، کہ اللہ نے مجھے سرزمین مکہ میں موجود للذی ببکۃ مبارکہ، مکہ کی بابرکت سرزمین پر موجود جبل النور کی چوٹی حرا سے خلت و منصب نبوت سے سرفراز کیا، آخری نبی بنایا، تو میں اس عمارت کی آخری اینٹ، سلسلہ نبوت کی آخری کڑی بن کر اس کائنات میں آیا۔ اب میرے بعد انبیاء کا یہ مکان مکمل ہو گیا ہے، اسے کسی اینٹ کی ضرورت رہتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ مثال اور تعبیر دے کر سمجھا، یہ عمارت تو کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت کے اس فرمان سے مکمل ہو چکی۔ اب جو اس اینٹ کو ڈھونڈنے جائے گا، یا کفر کرے گا، یا ظلم کرے گا، یا فسق و فجور کا رسیہ اور دلدادہ بنے گا، اور
دجالوں کذابوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ کون ہے ان کی رحمت نے اس بات کو ختم نبوت کے عقیدے کو اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے کہ آپ کا دیا گیا وقت شاید ختم کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، تفصیل کی اجازت شاید نہ مل پائے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک اور انداز سے سمجھایا۔ نبی رحمت نے فرمایا یہ خصوصیات نبی رحمت کی جو خصوصیات تھی جو اللہ نے آپ کو جن سے نوازا تھا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے کائنات کے سارے نبیوں پر 6 چیزوں سے برتری عطا فرمائی۔ کتنی چیزوں سے؟ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھ پر خاص کرم کیا، کائنات کے سارے نبیوں میں یہ 6 چیزیں مجھے عطا فرمائیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کون سی چیزیں ہیں؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پہلی چیز اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا، ٹھوس بات کرنے کا ملکہ عطا فرمایا۔ میری بات ایک جملہ یہ ایک پوری کتاب بن جاتی ہے، ایک لفظ انسان کی امتی کی کایا پلٹ کر دیتا ہے، اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ کہا دوسرا، کہا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے دشمن کے دل میں میرا رعب، خوف اور دبدبا ڈال دیا۔ دوسری حدیث کہتی ہے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، کتنا رعب، کتنا ڈسٹینس پر، کتنے فاصلے پر دشمن میرے دبدبے سے کپ کپا اٹھتا ہے۔ کہا مسیرت شہر، 1 مہینے کی مسافت پر دور کھڑا ہوا دشمن محمد کے خوف سے لرز جاتا ہے۔ یہ اللہ نے مجھے پاور سپلائی کیا ہے۔ کہا تیسری چیز، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمْ، اس جنگوں میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے نا، اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا۔ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضِ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ نے اس ساری کائنات کی فرش زمین کو میرے لیے پاک اور مسجد بنا دیا۔ جس کو جہاں نماز کا موقع مل جائے وہ وہاں نماز پڑھ۔ مٹی کو اللہ نے میرے لیے پاک کر دیا۔ وضو کے لیے پانی نہ ملے، آدمی پاک مٹی پر تیمم کر لے۔ اور 5ویں چیز اچھی طرح سے ذہن نشین کیجئے، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے قیامت کی صبح تک کے تمام آنے والے
انسان اور خلق کا رسول بنایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کی بات ہے؟ محمد کلمہ پڑھا ہے نا؟ کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ اس رسول کی بات ہے جس کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کریں. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. اللہ نے رہتی دنیا تک کا مجھے رسول بنایا. اور سنو، پانچویں چیز، وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ. اللہ نے نبیوں کا سلسلہ مجھ پر، بولو تو صحیح، ختم کر دیا. ختم نبوت زندہ باد. کس کا فیصلہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سر دست دو حدیثیں کہ وقت آگے چلنے کی گنجائش نہیں فراہم کرتا. دو فرمان نہیں، اس رسول کا ایک ہی فرمان سامنے آ جائے اور اگر کوئی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو ایسے کسی شخص کا نہ ایمان معتبر ہے نہ اسلام معتبر ہے. دیکھیے اس کے لیے دلیل کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں سارے قرآن میں یہ ایک ہی جگہ ایسی ہے کہ جہاں رب نے اپنے بندوں کو یہ عقیدہ سکھلانا تھا کہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اس کے فیصلے کی حیثیت کیا ہے. جاؤ دوستو، پورے قرآن میں یہ ایک ہی قسم ایسی ہے جس کو رب نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کھائی. اور وہ قسم کیا ہے؟ رب کی ربوبیت کی قسم. اللہ نے قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی، آپ سب جانتے ہیں، لیکن اپنی ربوبیت کے مادے اور ملکے کی پیدا کرنے اور خلق کی صفت کی ایک ہی جگہ قسم کھائی، اور وہ جگہ ہے سورہ النساء آیت نمبر 65. لکھ کر لے جائیے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. ساری کائنات کے لوگوں سن لو، کائنات کا کوئی فرد بشر، کوئی مائی کا لال، کوئی مرد، کوئی عورت اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا کب تک کہ ایک طرف ساری کائنات کی باتیں ہوں، پیروں کی، فقیروں کی، مولویوں کی، مفتیوں کی، بڑوں کی، سماج کی، سوسائٹی کی، اور ایک طرف اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو. ساری کائنات کی باتوں کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، محمد کی بات پر آنچ آنے دی جا سکتی. میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 65 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. مجھے اپنے رب ہونے کی، اس کائنات کا جو سرجن کیا ہے، یہ جو پیدائش ہے میری، اپنی اس پیدائش کو قسم کے میدان میں رکھ کر کہتا ہوں، کائنات کا کوئی شخص، کوئی فرد بشر اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو حرف اخیر نہ بنا دے.
اور ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے اپنے تن من وجود کو تیار نہ کر دے. اور یہ بھی نہیں چلو بھائی رسول کی بات ہے مان لی، رسول کی بات کو مانتے ہوئے دل کے، دماغ کے، فکر و نظر کے کسی زاویے اور حصے میں ایک رتی بھر بھی رائے نہیں، ذرے کے برابر بھی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہونا چاہیے، تب جا کر آدمی مومن ہوتا. سورہ نساء آیت نمبر 65. یہ ہے محمد کے فیصلے کی حیثیت اور کیٹیگری صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک ہی بنیادی عقیدہ ہے کہ جاؤ دوستو وہ لوگ بھی سنیں جو اس سلسلے میں کسی گمراہی کے شکار ہوئے ہیں، اس کے دل دادا بنے ہیں. نبی رحمت نے، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت نے اس میدان میں اپنی زبان فیض ترجمان سے 3 لوگوں کو میدان میں رکھا ہے. کتنے لوگ؟ 3 لوگ. 2 محمد کے اپنے صحابی ہیں صلی اللہ، اور تیسری شخصیت امت، اگلی امت کا ایک پیغمبر ہے، جلیل القدر پیغمبر. پہلا شخص جس کو اس میدان میں رکھ کر امت کو اس عقیدے کو ان کے ذہنوں میں بٹھایا، یہ پہلا شخص ہے اسلام کا بہادر سپاہی، خطاب کا بیٹا عمر ہے. کون ہے؟ عمر ابن خطاب. کیا مناقب بیان کرے، کیا فضائل بیان کرے. یہ وہ شخصیت ہے اللہ نے، میں نہیں کہتا، سیرت بتلاتی ہے، تاریخ بتلاتی ہے، صحابہ کی زبانیں گویا ہے کہ اللہ نے اس وجود اطہر کو صحابی تو بنایا تھا لیکن خصلت نبوت کی عطا فرمائی تھی، خصلت نبوت کی عطا فرمائی تھی، اصابت رائے عطا فرمائی. جو کہتا تھا 10 آیتیں ہیں قرآن کے حروف بن کے، اس کی رائے کی موافقت میں قرآن کے 10 حکم قرآن کی آیات کے روپ میں موجود ہیں. یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی کی 3686 غالباً اس نمبر کی صحیح حدیث ہے، صحیح الترمذی کی، لکھ کر لے جائیے. کونان کی رحمت نے فرمایا عقیدے کی اصلاح کر لیجیے. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لو کان بعدی نبی، لوگوں قیامت کی صبح تک آنے والے سن لو، اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا، میرے بعد اگر نبوت کو جاری رکھنا ہوتا تو رب العالمین خطاب کے بیٹے عمر کو نبی بنا. نبی بنا، عمر نبی بنا. کسی نے عمر کا کلمہ پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے. دوسرا شخص، میں نہایت اختصار کے ساتھ بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسری شخصیت ہے نبی کا چچیرا بھائی علی ابن ابی طالب. کون علی؟
سلسلہ نبوت کی آخری کڑی محمد مصطفیٰ کا چہیتا داماد کون؟ علی، نساء اہل الجنہ کی سردار، اماں فاطمہ کا شوہر ہے۔ کون؟ علی، جنت کے دو پھول اور سرداروں حسن و حسین کے والد علی، تبوک کے راستے میں ساتھ میں، نبی کی طبیعت تھوڑی سی نڈھال ہے، علی ساتھ میں، کیسا ساتھ دیا ہوگا، کتنا سپورٹ کیا ہوگا، کتنی خدمت کی ہوگی کہ رسالت فیض ترجمان کی زبان گویا ہوئی۔ علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی آج جو تو نے خدمت کی ہے، یہ جو ساتھ نبھایا ہے، آج تیری حیثیت اس ہارون کی حیثیت ہے جس نے موسیٰ کا ساتھ دیا، لیکن الا انہ لا نبی بعدی، لیکن سن لو، اور تمہارے توسط سے کائنات کی صبح تک کے آنے والے لوگ بھی سنیں، مدعین کذاب، مدعین نبوت بھی سنیں، اور جو اس راستے میں گمراہ ہوئے وہ بھی سنیں۔ تیرا مقام ہارون کا موسیٰ کے لیے جو مقام اور منزلت تھی، تیرا مقام وہی ہے، لیکن تو بھی سن لے اور کائنات بھی سن لے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو نبی ہو سکتا۔ یہ سرحدست دو صحابی ہیں، اور تیسری شخصیت مسند دارمی، مسند احمد وغیرہ کی یہ روایت ہے، اور اس کے سلسلہ سند کے لیے قوی کا لفظ موجود ہے، مضبوط ہے۔ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اب میدان میں ایک اگلے جلیل القدر پیغمبر کو رکھا ہے۔ یہ کون ہے؟ صاحب نبوت پیغمبر، صاحب کلام پیغمبر۔ اب سمجھ گئے ہوں گے، ایک ہی نبی جس سے رب العالمین نے دنیا میں کلام کا سلسلہ، بات چیت کا رشتہ استوار کیا، کون ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ۔ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو۔ ایک ہی نبی، صاحب کلام پیغمبر، صاحب جلال پیغمبر۔ کبھی اللہ پر ہی غصہ ہو جاتا، لیکن اللہ پیار سے سمجھاتا، موسیٰ بابا ایسا نہیں، ایسا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ جلال پایا تھا طبیعت میں، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس نبی کو لے کر کونین کی رحمت نے فرمایا، لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَىٰ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ پوری کائنات سن لے، سارے مکاتب فکر سن لے، اسلام کی ساری جماعتیں سن لے، مکتب فکر سن لے، یہ میری بات نہیں، اس نبی کی بات ہے جس کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں اچھی طرح سے سن لو، آج میرے ہوتے ہوئے، میری نبوت کے چلتے موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، اگر آ جائیں، آ تو نہیں سکتے، آ سکتے
کہاں کہاں سے کیا سمجھایا جائے. اگر موسیٰ بھی آ جائے فَاتَّبَعْتُمُوهُ، اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے لگو، وَتَرَكْتُمُونِي، مجھے چھوڑ دو، تو کان کھول کر سن لو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سب کے سب گمراہ ہو جاؤ گے، ایک شخص بھی ہدایت پر باقی نہیں رہے گا. کس کا فرمان ہے؟ ان کی مانے یا بھائی لوگوں کی مانے؟ جب اس نبی کے ہوتے ہوئے، اس کی نبوت چلتے ہوئے اگلے کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، اور اگر اس کی کوئی بات مان لیتا ہے تو ہدایت نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں رہ سکتی، تو پھر غیر نبی، اگلا نبی نہیں ہے، بعد میں پیدا ہوا، کوئی قادیان میں پیدا ہوا، کوئی وہاں جزیرے عرب میں پیدا ہوا، جن کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں، ان کو نبی کیسے مان لیا جائے؟ ان کی بات پہ کیسے چلا جائے؟ کوئی سمجھائے، کوئی بتلائے. انشاءاللہ قرآن و سنت کی کہ ان مضبوط دلائل اور براہین کے سامنے ایک دلیل لے آؤ، انشاءاللہ اپنے سر کے بالوں سے تمہارے جوتے صاف کرنے کے لیے تیار. لیکن حقیقتوں سے نظریں نہ چڑھائی جائیں. قرآن و سنت، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو، یہ ہماری کتاب ہدایت ہے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ 3 میدان میں نبی نے 3 شخصیتوں کو رکھا. آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بخاری کی صحیح ترین روایت ہے. اسماعیل ابن ابی خالد یہ راوی ہیں بخاری کی حدیث کے، اور ابن اوفا، عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی جلیل ہیں. اسماعیل گئے ابن ابی اوفا سے پوچھا، رأیت ابراہیم ابن النبی، ابن اوفا تم اللہ کے رسول کے صحابی ہو، تیری آنکھوں نے محمد مصطفیٰ کو، رخ زیبا کو دیکھا، آپ کے گھر والوں کو دیکھا، میں نے سنا ہے نبی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ابراہیم، کیا تم نے نبی کے اس لخت جگر کو دیکھا ہے؟ ابن ابی اوفا نے کہا، اسماعیل مات صغیرا، میں نے دیکھا، لیکن یہ دیکھا کہ نبی کا دودھ پیتا ہوا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. پھر ابن ابی اوفا کہتے ہیں کون ہے یہ؟ پھر چپ ہو گئے. صحابی ہے. کون ہے؟ صحابی ہے. کہتے ہیں جواب تو پورا ہو چکا تھا، لیکن اللہ نے ان کو بعد والوں کے لیے ہدایت کا باعث بنایا. سورہ البقرہ غالباً 138ویں آیت ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ صحابہ کے بعد والے لوگ، ہم لوگ اگر صحابہ کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے تو ہدایت نام کی کوئی چیز دامن میں آ سکتی، نرے گمراہ رہیں گے. صحابہ کا عقیدہ دیکھیے ختم نبوت کے سلسلے میں. کہتے ہیں مات صغیرا، یہ بچہ صغر سنی میں حالت رضاعت میں دودھ پیتا ہوا بچہ چل دیا. پھر کہتے ہیں
وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ مِن بَعْدِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا ما مات ابنہ، اگر محمد مصطفیٰ کی نبوت کے بعد نبوت جاری رہنی ہوتی، اگر اللہ کسی کو نبی بنانا ہوتا، ما مات ابنہ، تو محمد مصطفیٰ کا بیٹا بچپن کی موت کبھی نہ مرتا، اللہ اس کو نبی بناتا۔ یہ کس کی شہادت ہے؟ صحابہ کی۔ اور صحابہ نے تو یہ مسئلہ تبھی دفن کر دیا تھا، یہ مسئلہ ہی دفن کر دیا اس دور کے جو محمد الرسول اللہ کہ اس کائنات سے رخصت کا زمانہ تھا، یہ فتنہ تو تبھی بپا ہو گیا تھا۔ اور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کون تھا؟ جزیرے عرب کا ایک پاگل کذاب اٹھا، تاریخ اس کو مسیلمہ کذاب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس نے کہا محمد بھی نبی ہے، میں بھی نبی، نبوت کا دعویٰ کیا، نبی کا آخری وقت ہے، لعنت تو برسائی، لیکن اس کے اس جھوٹے دعوے کے ساتھ اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا انتظام نہ کر پائے، لیکن نبوت کی چھاؤں میں پل کر تیار ہوئے صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر موجود تھا۔ ابھی نبی کی قبر کی مٹی بھی سوکھنے نہیں پائی، اس سے بھی پہلے اسلام کا پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اسلامی جرنیل اور اسلامی لشکر کے کمانڈر خالد بن ولید کو بلایا، فوج تیار کرو۔ کہا خلیفہ کیا ہوا ہے؟ فوج تیار کرو۔ چلے گئے، کتنی بڑی فوج؟ 24,000، وہ بھی اجلہ صحابہ کی، محمد مصطفیٰ کی وجود کے لیے نہیں، آپ کی آنکھوں کی ابرو پر، اشارے پر جسم کا سارا خون نچوڑ دینے والی یہ جماعت 24,000 کی تعداد میں خالد بن ولید کے جھنڈے تلے کھڑی ہے۔ خلیفہ آرڈر کرو، کہاں جانا ہے، کس کو مٹی میں ملانا ہے؟ کہا محمد کی موت کے بعد محمد کی نبوت کا سا دعویٰ کرنے والا جس کا سلسلہ محمد پر ختم ہو گیا، مرتدین اس کے ساتھ جمع ہیں، مسیلمہ کذاب کی، جھوٹے نبی کی شان ٹھکانے کرنے کے لیے تم کو روانہ ہوا۔ اس کو پتا چلا، بڑی بھاری بھیڑ، دیکھیے جھوٹ کے لیے بڑی تعداد تیار ہو جاتی ہے، اور سچ ڈالڈا گھی کتنا ملتا ہے اور اصلی گھی خال خال ملتا ہے۔ ادھر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے چلنے والی 24,000 کی تعداد کے مقابلے میں 40,000 مرتدین سارے ہتھیاروں سے لیس ہو کر کھڑے، سارے ہتھیاروں سے لیس ہو کر۔ یہ قافلہ، یہ فوج گئی، اور جو ہلا بولا ہے
تھوڑی سی دیر میں جھوٹے نبی کے بشمول مسلمہ کذاب کے ساتھ ساتھ 20,000 مرتدین کو کی گردنوں کو مروڑ دیا، مٹی میں ملا دیا۔ لیکن ختم نبوت کی کے تحفظ کی چوکھٹ پر 1200 اجلہ صحابہ نے اپنے خون کو نچھاور کر دیا۔ کتنے صحابہ؟ 1200۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی موجودگی اور حیات میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پاؤ حصہ بھی شہید نہیں ہوا۔ اس میں 1200 صحابہ کھپ گئے، کٹ مرے، اپنے خون کا بلیدان دیا، اور اس میں بھی 700 قرآن کریم کے قاری اور حافظ صحابہ تھے۔ یہ خون رائے گاں گیا، یہ خون یوں ہی بہا دیا گئے۔ 1200 صحابہ تحفظ ختم نبوت کی چوکھٹ پر جان نچھاور کر گئے۔ کیوں؟ اس عقیدے کو راسخ، پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے کہ جو شخص ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس بات کو رہتی دنیا تک کے لیے ثابت کرنے کے لیے یہ 1200 جانیں ختم نبوت کی چوکھٹ پر نچھاور ہو گئے۔ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم اس سلسلے میں جن کے عقیدے غلط ہوئے ہیں، جن کی سوچ غلط ہوئی ہے، جن کے افکار اور نظریات خراب ہوئے ہیں، رب العالمین ان کی اصلاح فرمائے، انہیں اس سلسلے کے قرآن و سنت کے پیغامات کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس عقیدے کی تا قیامت حفاظت فرمائے۔ یہ آج جو آپ نے بزم سجائی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی توفیق سے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی یہ مجلس ہے، اور انشاءاللہ نبی رحمت کا یہ پیغام سینہ بسینہ، دور بدور، موسم در موسم، پیڑھی در پیڑھی، قیامت کی صبح تک یہ پیغام چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کسی جھوٹے نبی کی نبوت کا نہ دعویٰ چلے گا نہ اس کا کام چلے گا انشاءاللہ۔ رب العالمین ہم سے وہ کام کروائے جس سے وہ مولا خوش ہوتا ہو، ان کاموں سے بچائے جو اس کی ناراضگی، عذاب اور دخول نار کا سبب بنتا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔